آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح کون سا بنا؟ صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم تکلفات ہو، وہ سب سے برکت والا نکاح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو موقع ہوتے ہیں نا نکاح کے، ان کے اندر جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ بلایا کرو، جو بیچارے 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ان کو بلایا کرو اپنے نکاحوں میں۔ اور یقین فرمائیں ہماری تو حالت ہی کچھ اتنے تکلفات۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، یقین فرمائیں آپ سب اتفاق کریں گے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نکاح تو ایک دن ہی ہے، مرد و خواتین جس میں ان کا ایجاب اور قبول ہوتا ہے وہ نکاح بس ایک دن ہے بس۔ اور ہمارے ہاں 3 4 دن ہمارے وہ کام ہی نہیں ختم ہوتے، پہلے دن سے ہی اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی، پہلے دن سے ہی خرچے ہو رہے ہیں، گانے والے بلائے جا رہے ہیں، بڑے معاملات ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے 2-3 دن جتنے بھی، جب نکاح کا موقع آتا ہے اور جو نکاح کا جز ہے، جز جس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے حق مہر۔ وہ حق مہر ہے، یہ حق مہر اس عورت کا حق ہے کہ اسلام نے اس عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ اگر وہ عورت کو کہے مجھے حق مہر ابھی چاہیے نہیں تو میں ایجاب قبول نہیں کروں گی، دنیا کا کوئی عالم اسے وہ ایجاب کروا نہیں سکتا۔ یہ عورت کو اتنی اتھارٹی شریعت نے دی تھی، اتنا مقام دیا اس عورت کو کہ عورت اگر کہتی ہے مجھے میرا حق مہر میرے پاس چاہیے، میں قبول نہیں کروں گی نکاح، نہیں کروں گی نکاح۔ اس کا والد کیا، اس کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی کیا، امام کعبہ بھی آ جائے اسے نکاح نہیں کروا سکتا کہ نہیں تجھے بعد میں ملے گا ابھی تو نکاح کر، کہتی ہے نہیں کروں گی نکاح۔ اس عورت کو حق دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس عورت کو اتنا مقام دیا۔ تو میری آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین اپنے مقام کو جانیں، جو ان کے لواحق جو ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو جو اچھی بات سنتے ہیں ان کو بتانی چاہیے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، نکاح کی بات ہو رہی تھی، حق مہر کی۔ اب ساری شادی میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کے باجے بجائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی حق مہر کی بات یہ کہ جو شریعہ ہے وہ تو شریعت یاد آئی، کیسا نا ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، کیسا مذاق ہے کہ سارا جو مطلب کہ نکاح کا جو معاملہ ہے، جو شادی کے دن ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے، باجے بجانے ہیں، ڈھول بجانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، یعنی صحیح رب کو ناراض کر کے جو نکاح کا اصل جز ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نہیں اب سب جو شریعہ ہے لکھ لو، یعنی اسے شریعت یاد آ جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ جو نکاح کا جو مین چیز، بنیادی چیز ہے، نکاح کے 2 چیزیں ہیں، گواہ اور حق مہر۔ گواہ نہیں ہے نکاح نہیں ہے، حق مہر نہیں ہے نکاح نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہم شریعت کو یاد رکھتے ہیں کہ جو شریع ہے، حالانکہ شریعت نے کوئی طے نہیں کیا، کوئی طے نہیں کیا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک تسمے سے شادی کی تھی، یعنی میں حق مہر میں ایک تسمہ دے سکتا ہوں، تو وہ کیا ہے پھر ایک بندہ کہتا ہے نہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں میں قرآن کی تعلیم دے سکتا ہوں، آپ نے یہی طرح حق مہر ہے۔ وہ اس وقت ان کے حالات پہ منحصر تھا، ان کے حالات پہ منحصر تھا کہ صحابہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو تیرے پاس ہے اس کو حق مہر کے طور پہ رکھ دیں، نکال دے رہا ہوں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں حضرت میرے پاس تھوڑی سی رقم ہے، آپ میں یہی طرح رقم ہے۔ تو وہ حالات پہ منحصر تھا۔ آج کیا حالات ہے؟ آج کو بندہ عذر پیش کر سکتے ہیں میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں، بندہ کہے اب وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، مسجد ہے اور جمعے کا ماحول بھی ہے، مطلب ہے کہ گانے بجانے والوں کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں،
اس عورت کو حق دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے کو نہیں، وہ تو شریعت آ گئی. پہلی شریعت کہاں تھی؟ پہلے معاملات میں کون سے تم نے شریعت کو دیکھا تھا؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام اور عزت عورت کو دی ہے نا جی، تو اس کو چاہیے اس کا پالن کریں. اور ہم جو اپنے خواتین کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، جو بھی، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ اے اماں جی، اے میری بہن، اے بیوی، اے میری بیٹی، اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے. اسلام نے تمہیں ایسی عزت سے نوازا ہے کہ انسان عورت جب ماں بنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جنت کو میں نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. چھوٹا مقام ہے کہ جنت والے پاؤں کے نیچے. تو یہ عزت اسلام نے دی ہے عورت کو. عورت اپنی اس عزت کو ضائع نہ کرے. اور